سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، اسرائیل مغربی کنارے کے انضمام سے متعلق کوئی اقدام نہیں کرے گا، کسی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا ٹاک۔ خیال ہے کہ چینی صدر کے ساتھ ملاقات کے نتائج مثبت ہوں گے۔ چین فینٹانل کی اسمگلنگ کے لیے وینزویلا کو استعمال کر رہا ہے، وینزویلا کے خلاف جلد زمینی کارروائی کریں گے۔ وینزویلا کے قریب B-1 بمبار طیاروں کی پروازوں کی اطلاعات غلط ہیں۔ سمندر کے راستے امریکہ میں منشیات کا داخلہ روکنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ منشیات اسمگلرز کے خلاف اعلان جنگ کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ امریکہ منشیات لا رہے ہیں ہم انہیں مار ڈالیں گے۔ امریکہ میں آدھے سے زیادہ قتل غیر قانونی تارکین وطن نے کیے۔ بائیڈن کیوں چاہتے تھے کہ غیر قانونی تارکین وطن امریکہ آئیں؟ امریکہ میں 25 ملین غیر قانونی تارکین وطن کو کیوں آنے دیا گیا؟ روسی تیل کمپنیز پر پابندی سے متعلق سوال پر امریکی صدر کا کہنا تھا کہ روس کو 6 ماہ بعد پتہ چلے گا کہ پابندیوں کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ کراچی سے خبر آئی ہے، ارکان سندھ اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کا نفاذ ہو گیا۔ سندھ اسمبلی ارکان کو 3,60,000 روپے ماہانہ تنخواہ الاؤنسز ملیں گے۔ ارکان سندھ اسمبلی کی پے سلپ میں تنخواہ الاؤنسز کا نیا سلیب شامل ہو گیا۔ سندھ اسمبلی نے 9 اگست کو تنخواہوں میں اضافے کا قانون منظور کیا تھا۔ اس کے علاوہ ارکان سندھ اسمبلی کی نئی تنخواہ کا اطلاق جولائی سے ہوگا۔ ارکان سندھ اسمبلی کو تنخواہوں میں اضافے کے ساتھ 3 ماہ کے اضافی رقم روپے بھی ملیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ اسمبلی نے رواں ماہ ارکان کی تنخواہوں میں اضافے کی تفصیلات نوٹیفائی کی تھی۔ ارکان سندھ اسمبلی ان کے والدین، اہل خانہ، بچوں کو علاج کے اخراجات سرکاری خزانے سے واپس ملیں گے۔ ارکان سندھ اسمبلی کے انتقال کی صورت اہل خانہ کو 50 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 2 کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا۔ حادثے کے بعد ڈرائیور فرار ہو گیا، جس کی تلاش کی جا رہی ہے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق شخص کی شناخت 36 سالہ مراد کے نام سے ہوئی ہے۔ یہ خبر آپ کو کراچی سے دے رہے ہیں، جہاں پر یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے۔ کراچی کا علاقہ ہے، ڈیفنس فیز 2 کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا۔ اس حادثے کی تحقیق کی جا رہی ہے اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ جو ٹینکر ڈرائیور تھا وہ فرار ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو کلینر تھا اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق شناخت جو شخص ہے اس کی شناخت 36 سالہ مراد کے نام سے ہوئی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر آپ کو دیں، وفاقی کابینہ نے متفقہ طور پر TLP کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کالعدم قرار دینے کی منظوری دے دی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ پنجاب حکومت کی درخواست پر وزارت داخلہ نے سمری وفاقی کابینہ میں پیش کی۔ کابینہ اجلاس کو کالعدم تنظیم کی پرتشدد، انتشار پھیلانے والی کارروائیوں اور دہشت گردانہ سرگرمیوں پر بریف دی گئی۔ اس کے علاوہ بریفنگ میں بتایا یہ گیا ہے کہ 2016 سے قائم اس تنظیم نے پورے ملک میں شرانگیزی کو ہوا دی۔ اس تنظیم کی وجہ سے ملک کے مختلف حصوں میں شرانگیزی کے واقعات رونما ہوئے۔ 2021 میں بھی اس وقت کی حکومت نے TLP پر پابندی عائد کی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ تحریک لبیک پاکستان کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کالعدم قرار دینے کی منظوری۔ اعلامیے کے مطابق پنجاب حکومت کی درخواست پر وزارت داخلہ نے سمری وفاقی کابینہ میں پیش کی۔ اجلاس میں حکومت پنجاب کے اعلیٰ افسران نے بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی۔ کابینہ کو ملک میں TLP کی پرتشدد اور دہشت گردانہ سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا کہ 2016 سے قائم اس تنظیم نے پورے ملک میں شرانگیزی کو ہوا دی۔ تنظیم کی وجہ سے ملک کے مختلف حصوں میں انگیزی کے واقعات ہوئے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ 2021 میں بھی اس وقت کی حکومت نے TLP پر پابندی لگائی، جو 6 ماہ بعد اس شرط پر ہٹائی گئی کہ آئندہ ملک میں بدامنی اور پرتشدد کارروائیاں نہیں کی جائیں گی۔ تنظیم پر پابندی کی وجہ 2021 میں دی گئی ضمانتوں سے روگردانی بھی ہے۔ ماضی میں بھی TLP کے پرتشدد احتجاجی جلسوں اور ریلیوں میں سیکیورٹی اہلکار اور بے گناہ راہگیر جاں بحق ہوئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کی پابندی لگانے کی منظوری خوش آئند ہے۔ ایسے لوگ دین کی غلط تشریح کرتے ہیں، انتشار پھیلانے والے مائنڈ سیٹ کے لیے ایک میسج ہے۔ ان کو بیرون ملک سے بھی پیسے آ رہے تھے جس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ جب بھی یہ احتجاج کرتے ہیں سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ وفاقی حکومت نے اس کے اوپر جو ہے پابندی لگانے کی منظوری دے دی ہے اور اب انشاءاللہ تعالی یہ پروسیس جو ہے وہ اور آگے بڑھے گا اور یہ اب تمام اس طرح کا مائنڈ سیٹ جو جتھا مائنڈ سیٹ ہے، جو انتہا پسندی کا مائنڈ سیٹ ہے، جو دین کی غلط تشریح کر کے جو ہے وہ لوگوں کو اور مختلف مذاہب کو جو ہے وہ آپس میں لڑانے کی جو مائنڈ سیٹ ہے، جو پاکستان کو آگے ترقی نہ کرنے دینے کا مائنڈ سیٹ ہے، جو ملک کے اندر انتشار کو پھیلانے کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ سب یہ ان کے لیے آج ایک میسج ہے
کہ انف از انف، اور اس مائنڈ سیٹ کو بالکل اب ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. جو باہر سے بھی پیسے آ رہے تھے جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، ہماری پوری تیاری مکمل ہے جی. ہم نے ان کا پورا جو ہے ان کی میپنگ، ان کا جو نیٹ ورک ہے وہ آلریڈی بریک کر دیا ہوا ہے، اور یہ دوبارہ بھی اگر کسی نام سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو بالکل اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کر ملک کے اندر فساد اور خون ریزی کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو اریسٹ بھی کیا گیا تھا، 45 کے قریب لوگ ہیں فائنینسرز جو اریسٹ بھی کر لیے گئے تھے اس وجہ سے کہ وہ اس انتشار پسند ٹولے کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے تھے اور فائنانس کر رہے تھے. ناظرین، تحریک لبیک پاکستان کا قیام 1 اگست 2015 کو عمل میں آیا. علامہ خادم حسین رضوی نے قیادت سنبھالی. ٹی ایل پی نے گزشتہ برسوں میں کئی بار ملک گیر احتجاج کیے. مزید اس رپورٹ میں آپ جانیے. تحریک لبیک پاکستان نے گزشتہ برسوں میں کئی بار ملک گیر احتجاج کیے، جن میں بعض مواقع پر حکومت کے ساتھ تصادم کی صورتحال پیدا ہوئی. نومبر 2017 فیض آباد دھرنا، جس میں انتخابی حلف نامے میں تبدیلی کے خلاف احتجاج کیا گیا. نومبر 2018 آسیہ بی بی کیس کے فیصلے کے بعد ملک گیر احتجاج کیا. اپریل 2021 فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے مطالبے پر شدید احتجاج ہوا. پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں کئی اہلکار شہید ہوئے. اکتوبر 2021 لاہور سے اسلام آباد تک لانگ مارچ ہوا. حکومت اور جماعت کے درمیان مذاکرات کے بعد ختم کیا گیا. اکتوبر 2025 ایک بار پھر لانگ مارچ کی کال دی گئی. پولیس اور کارکنوں میں تصادم، سڑکیں بند، درجنوں زخمی اور گرفتاریاں ہوئیں. پنجاب پولیس کے مطابق 2016 سے 2025 کے دوران ٹی ایل پی کے احتجاج میں 11 پولیس اہلکار شہید اور 1648 زخمی ہوئے. 97 پولیس گاڑیاں تباہ، 10 عمارتوں کو نقصان پہنچا. 35 ارب روپے سے زائد کا معاشی نقصان ریکارڈ کیا گیا. تحریک لبیک پاکستان کو پہلی بار 15 اپریل 2021 کو وفاقی وزارت داخلہ نے انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت کالعدم قرار دیا. جماعت کے احتجاج کے دوران تشدد اور عوامی املاک کی تباہی کے واقعات سامنے آئے، تاہم بعد ازاں مذاکرات اور سیاسی دباؤ کے نتیجے میں جماعت کو بحال اور قیادت کو رہا کر دیا گیا. اکتوبر 2025 میں لاہور سے اسلام آباد مارچ کے دوران ایک بار پھر پرتشدد واقعات سامنے آئے، جن میں ایک پولیس اہلکار جاں بحق اور 112 سے زائد زخمی ہوئے. اس کے بعد پنجاب حکومت نے ٹی ایل پی کو دوبارہ کالعدم قرار دینے کی سفارش وفاق کو بھجوائی. جماعت کے سربراہ سعد حسین رضوی منظر عام سے غائب اور متعدد رہنما پولیس حراست میں ہیں. پولیس کا موقف ہے کہ ریاست کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دے سکتی. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو خبر دیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مصر کا سرکاری دورے کا مقصد عسکری تعاون اور دفاعی اشتراک کو فروغ دینا ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مصر کے وزیر دفاع سے ملاقات. وزارت دفاع پہنچنے پر فیلڈ مارشل کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مصری چیف آف دی اسٹاف سے ملاقات ہوئی. باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال، دو طرفہ دفاعی تعاون پر گفتگو ہوئی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے نامعلوم سپاہی کی یادگار اور سابق صدر محمد انور السادات کی قبر پر پھول رکھے. فیلڈ مارشل کی جامعۃ الازہر کے امام اعظم شیخ احمد الطیب سے بھی ملاقات ہوئی. امام اعظم نے مسلم امہ کو درپیش مسائل پر روشنی ڈالی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے انتہا پسند نظریات کے خاتمے پر زور دیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ مصر پاکستان کا برادر ملک ہے. دونوں ممالک کے مابین تعاون سے دونوں ممالک کے عوام مستفید ہوں گے. دو طرفہ تعاون سے علاقائی امن اور استحکام میں بھی مدد ملے گی. آگے بڑھتے ہوئے خبر دیں گے، چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میں عامر محمود نے کہا ہے کہ ہمارے ملک کی آبادی 3.25 کروڑ سے بڑھ کر 25 کروڑ ہو گئی، لیکن صوبے آج بھی وہی ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نیا کام کرنے سے ڈرتے ہیں. ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ میں ان کی سیکیورٹی ہے. جبکہ یو سی پی لاہور میں وہ سیمینار سے خطاب کر رہے تھے. 2030 کا پاکستان، چیلنجز، امکانات اور نئی راہیں. ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان کی ملک گیر آگاہی مہم کے سلسلے میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب لاہور میں خصوصی سیشن ہوا. خصوصی سیشن میں سربراہ پلڈاٹ احمد بلال محبوب، ماہر سیاسی امور ڈاکٹر اشتیاق احمد، ماہر قانون احمد نذیر وڑائچ سمیت دیگر اہم شخصیات بھی شریک ہوئیں. چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود نے خطاب کرتے ہوئے کہا، تمام ممالک میں وفاق، صوبے اور مقامی سطح پر حکومتیں بنتی ہیں.
हमें मकामी हुकूमत बहुत कम देखने को मिली। जमहूरियत जब भी आती है लोकल गवर्नमेंट खत्म कर दी जाती है। अगर आप गवर्नेंस को देखें तो ये ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में 3 टियर गवर्नेंस बनी, एक फेडरल लेवल पे, फिर प्रोविंशियल लेवल पे एंड देन द लोकल गवर्नमेंट। ये 2 टियर हैं जो हुकूमत करने के लिए हैं और तीसरा टियर है जो खिदमत करने के लिए है, दैट इज लोकल गवर्नमेंट। वो हमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बड़े कम मौकों पे देखने में मिली। जब भी कोई जमहूरी हुकूमत मुल्क में आती है तो सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट खत्म की जाती है। मियां आमिर महमूद ने कहा पहली मर्दमशुमारी हुई तो आबादी 3.25 करोड़ थी, आज हम 25 करोड़ का मुल्क हैं। पहली मर्दमशुमारी के वक्त 4 सूबे थे, अब भी 4 हैं। मियां आमिर महमूद का कहना था नए सूबों की डिमांड बड़ी देर से हो रही है। बात की जाती है कि साउथ पंजाब को सूबा बना दे, लेकिन डीजी खान अलग, बहावलपुर अलग सूबा बनना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हर डिवीजन को सूबा बना दें क्योंकि सबकी बाउंड्रीज पहले से ही मौजूद है। अगर हम नई बाउंड्रीज के तायुन में जाएं तो इसी झगड़े में जिंदगी गुजर जाएगी। डिवीजन में पहले ही पूरी गवर्नमेंट मौजूद है, इससे इखराजात बढ़ेंगे नहीं बल्कि कम हो जाएंगे। कहीं पे साउथ पंजाब की कोई डिमांड नहीं है। डीजी खान बिल्कुल मुल्तान के साथ सूबा बनना नहीं चाहता। वो कहते हैं जी अगर हमने मुल्तान की गुलामी करनी है तो लाहौर की ज्यादा बेहतर। डीजी खान अलग सूबा बनना चाहता है, मुल्तान अलग सूबा बनना चाहता है, बहावलपुर तो शुरू से अलग सूबा बनना चाहता है। हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप हर डिवीजन को सूबा बना। पाकिस्तान में 33 के करीब आपके सूबे बनेंगे। क्यों हम कहते हैं कि डिवीजन को बना दें कि इसकी बाउंड्रीज डिफाइंड हैं। अगर आज हम नए सूबे बनाएं और नई बाउंड्रीज के तायुन में जाएं तो इसी झगड़े में हमारी उम्र गुजर जाएगी। डिवीजन्स ऐसी मैनेजेबल चीज है और इसमें पूरी गवर्नमेंट मौजूद है। जो सबसे ज्यादा कंसर्न लोगों में मिलता है देखने को वो ये होता है कि ये बहुत महंगे हो जाएंगे, बढ़ने की बजाय हमारे एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। सेशन में गुफ्तगू के दौरान चेयरमैन पिलडाट अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि मियां आमिर महमूद की काविश को कदर की निगाह से देखता हूं कि वो सिर्फ जुबानी बात नहीं कर रहे बल्कि तफसील के साथ इशू को सामने ला रहे हैं। मैं आमिर महमूद साहब की इस काविश को इसलिए बहुत कदर की निगाह से देखता हूं कि इन्होंने इस मौजू पे एक डिबेट का आगाज़ किया है, या यूँ समझिए कि डिस्कशन का आगाज़ किया है, तो वो सिर्फ ज़बानी बातों पे नहीं है। उन्होंने एक डिटेल्ड पेपर लिखा है जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कुछ उन्होंने बयान किए हैं उससे कहीं ज़्यादा उस पेपर में मौजूद हैं कि किसी ने उसके ऊपर मेहनत की है। जो केस बिल्ड किया है वो हक़ाइक़ की बुनियाद पे, या यूँ कह लीजिए कि एदाद व शुमार की बुनियाद पे किया है। माहिर सियासत डॉक्टर इश्तियाक अहमद का कहना था कि यह बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए आपको एक नॉर्मल स्टेट बनना पड़ेगा। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा कि अगर 33 सूबे बनते हैं तो पॉलिटिकल वर्कर्स को आगे लाना पड़ेगा और नौजवान नस्ल भी सामने आएगी। ये सारी चीजें जो है हो सकती हैं, ये बिल्कुल मुमकिन है, मगर आपको एक नॉर्मल स्टेट बनना पड़ेगा। और स्टेट इसलिए बनती है कि लोग इंडिविजुअली जो अपने इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लिहाजा आप स्टेट क्रिएट करते हैं। स्टेट का और तो कोई मकसद नहीं है। द स्टेट इज़ देयर टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट, वी कांट डू इंडिविजुअली, वरना हर बंदा गन लेके अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता रहे। तो इस तरफ मेरे ख्याल आने की ज़रूरत है। एक मेन हमारा यही है, आपने फरमाया कि फैमिली पार्टीज़ हैं। फैमिली पार्टी सर इसीलिए हैं कि हमारा डेमोक्रेटिक केक है वो इतना छोटा है कि वो आप पकड़ लेते हैं और किसी को आप देने के लिए तैयार नहीं होते। अगर 33 प्रोविंसेस हम बनाते हैं, किसी के 33 बेटे नहीं होने, किसी के 33 भाई नहीं होने, तो पर फोर्स उनको पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी और पॉलिटिकल वर्कर्स को आगे लाना पड़ेगा। और जब पॉलिटिकल वर्कर आगे आएगा तो ये यूथ सामने आएगी। इस मौके पर माहिर कानून अहमद नजीर वड़ैस ने कहा कि नए सूबों का जबरदस्त आइडिया है, लेकिन ये देखना होगा कि इससे अकाइयां कमजोर और विफाक मजबूत होगा तो इसका क्या असर पड़ेगा। I totally agree with Mia Sahib and I think it's a wonderful idea and time and need of the hour to have this discussion. सिर्फ ये बात है कि ये जहन में ज़रूर रखना चाहिए कि ऐसे मुल्क में जहाँ पे वफाक की अकाइयां आपस में लड़ रही हैं, and we live in an environment where we have faced almost existential threat to the state, वहाँ पे ये जो इससे अकाइयाँ आएगा उसका क्या इम्पैक्ट होगा गवर्नेंस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी है वो वीक इंस्टीट्यूशंस हैं। ये उसकी एक बड़ी मिसाल है कि हर डिपार्टमेंट अपने अंदर बढ़ता जा रहा है
اس کی سروس ڈلیوری نہیں بڑھ پا رہی. ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جن کو صرف اپنی سیلری کا بجٹ ملتا ہے, جو انہوں نے پبلک میں جا کے کام کرنا ہے وہ تو ان کو پیسے ہی نہیں ملتے, تو صرف تنخواہیں ان کو سرکار دیتی ہے. اور ایسے بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں. ہم چھوٹی سی بھی اگر کوئی آرگنائزیشن دیکھیں اور اگر اس کا ہم مستقل ایک آڈٹ نہ کراتے رہیں اور ہیومن ریسورس کا آڈٹ نہ کراتے رہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تعداد امپلائیز کی بڑھتی جاتی ہے. چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کا کہنا تھا وفاق صوبے کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں اور صوبے لوکل گورنمنٹ کو. قومی مزاج بن گیا ہے کہ اپنے اختیارات کو سینے سے لگا کر رکھنا ہے. نئے صوبے بن گئے تو سیاسی ورکرز کو آگے لانا ہی پڑے گا. بدین میں ٹریفک حادثے میں 2 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں. صوبائی وزیر محمد اسماعیل راہو کی ہمشیرہ حسنہ راہو سمیت 2 افراد جاں بحق 3 افراد زخمی. حسنہ راہو کو تعلقہ اسپتال گلاڑچی سے فوری طور پر طبی امداد دینے کے بعد کراچی کے نجی اسپتال میں منتقل کیا گیا لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکیں.